اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی مسجد رحمت للعالمین کو عام لوگوں کے لیے بھی بہت خاص ہونے والے ہیں۔ یہ آنے والے وقت میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے خاص لوگ ہیں کہ جن کے لیے خاص وقت، تاکہ ان کی رہائی کو ممکن بنایا جائے۔ تمام لوگ جو ملین مارچ میں شامل نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف رضا جرنلسٹ۔ تحریک لبیک پاکستان کے حوالہ سے دو بہت ہی اہم خبریں آج آپ کو بتانی ہیں، جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم ہونے والی ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ 21 جنوری کو مفتی منیب الرحمان صاحب کے جو مذاکرات ہوئے تھے حکومتی وفد وفاقی وزیر محسن نقوی، اس حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ جن کا تحریک لبیک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی اٹھائے گئے ہیں، پولیس نے ان کو پکڑ لیا ہے، یا ایسے لوگ جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ وابستہ تو تھے لیکن اس مارچ میں جو ملین مارچ ہوا تھا اس میں شامل نہیں تھے، یا مرید کے یا لاہور سے لے کر مرید کے تک وہ کسی بھی معاملے میں شامل نہیں تھے، یا دوسرے شہروں میں بھی انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا بلکہ ان کو ویسے ہی ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایسے لوگ جو اٹھائے گئے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس معاملے سے باہر آ جائے۔ آئیں ہم سنتے ہیں احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب سے کہ انہوں نے اس حوالے سے بڑی خبر دی ہے کہ ایسے لوگ جو مارچ میں ملین مارچ میں شامل نہیں تھے پھر بھی اٹھائے گئے ہیں، وہ اس معاملے میں کیا کریں کہ ان کی جو ہے رہائی ہو جائے۔ سنیے۔ دیکھیں جی، بے تحاشا لوگ وہ ہیں کہ جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہے اور وہ بھی لبیک یا رسول اللہ لگانے کے قائل ہیں، تو نہ وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تنظیمی طور پر نہ کوئی عہدیدار ہیں نہ ممبر ہیں اور نہ ہی وہ کسی پروٹیسٹ میں گئے ہیں، تو یقیناً ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ ویسے تو سبھی کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ کسی تحریک سے تعلق کی بنا پر انہیں مجرموں کی طرح ٹریٹ کیا جائے، یہ تو ویسے زیادتی ہے، لیکن ان کا درجہ بہرحال ان سے بہت کم ہے جو بہرحال عہدیدار ہیں، کیونکہ کوئی بھی تنظیم جب پروسکرائبڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو لوگ فیس کر بھی رہے ہیں اور اس کو بڑی دلیری کے ساتھ فیس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وقت یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا۔ جو لوگ جو ہیں وہ جینورلی نہ تو انہوں نے کوئی حکومت انتظامیہ کے خلاف پوسٹ کی ہے، نمبر 2 نہ وہ باقاعدہ کوئی ان کا عہدہ ہے پارٹی کے اندر، نمبر 3 نہ وہ کسی پروٹیسٹ میں گئے، تو فوری طور پر 1 منٹ بھی ضائع نہ کریں، وہ اپنا نام، بلدیت، CNIC نمبر، موبائل نمبر اور اپنا ایڈریس لے کر مجھے فوری بھیج دیں۔ انشاءاللہ تعالی میں ان کا نام مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کافی ایفرٹس کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ان کی کچھ بات چیت بھی ہوئی ہے، تو میں ان کی ٹیم کو بھیجتا ہوں اور کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ وہ ان پر جو چھاپے پڑ رہے ہیں وہ نہیں پڑیں گے اور وہ اپنے گھروں میں آرام سے رہیں گے، کیونکہ وہ خود آرام سے رہیں گے تو پھر دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ وہ خود ہی پریشان ہیں تو وہ کسی کی مدد کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ فوری طور پر مجھے سینڈ کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0316416925، میرے نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کر دیں، اپنے ایریا کی پوری لسٹ بنا کے بھیج دیں۔ وہ علماء کرام جو اس وجہ سے پریشان ہیں، نمازیں نہیں پڑھا پا رہے، جمعے نہیں پڑھا پا رہے اور وہ لوگوں کی مدد نہیں کر پا رہے، رمضان کی آمد ہے، پھر ان کو تراویحیں پڑھانی ہیں، آگے رمضان میں لوگوں کی دینی رہنمائی کرنی ہے، وہ فوری طور پر ہمیں اس حوالے سے اپنا ڈیٹا بھیجیں تاکہ سب سے پہلے سٹیج پر ان کو اس مصیبت سے ان کی جان چھڑائی جا سکے، ان کو کلیئر کروائیں۔ اگلی سٹیج میں پھر باقی معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ رسول چاہیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آنا شروع ہو گئی اور ہو جائے گی۔ جو لوگ پکڑے جگہ ہیں تو ان کا الٹیمیٹلی ضمانتیں ہونی ہیں، تو ضمانتوں کے حوالے سے بھی وہ رجوع کریں، رابطہ کر لیں تو ان کی ضمانتیں بھی ہم کروا دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب مسجد رحمت العالمین بھی کھل جائے گی، تو اس کے کھولنے سے بھی ایک اچھا جیسچر، اچھا تاثر جائے گا اور ایک اچھا پیغام جائے گا، تو انشاءاللہ وہ کام بھی ہونے والا ہے۔ لہٰذا سب سے گزارش ہے کہ پھر وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ کسی سطح پہ کسی فورم پر اگر کچھ مخلص لوگ محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون کس مصیبت میں ہے، تو اپنے موبائل کھولیں، اپنے گھروں کو جائیں، اگر کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں۔ جب آپ نے کیا کچھ نہیں تو پھر میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ پھر آپ چھپتے کیوں پھر رہے ہیں، پریشان نہ ہو، اور اگر انتظامیہ آپ سے تنگ کرتی ہے ان سے بات کریں، بھائی کیوں تنگ کرتی ہے، کیا وجہ ہے، کیا لاجک ہے کہ جب آپ پروٹیسٹ میں بھی نہیں ہیں اور آپ کا کوئی تنظیمی تعلق بھی نہیں ہے
آپ کا مسل کی اور دینی تعلق ضرور ہے, آپ کو محبت ضرور ہے اور ہونی بھی چاہیے. ہم سب کو الحمدللہ, ہم سب جو ہے نا وہ ہمارا تو وظیفہ ہے لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ تو ہمارا وظیفہ ہے. تو اس وظیفے کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف میں ہے تو وہ اس کے وظیفے کو بڑھا دے, زیادہ کرے, اور اپنے نام لے کر ہمیں بھیجیں. انشاءاللہ ہم اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں, اور فوری بھیجیں. لسٹیں اس حوالے سے بنائی جا رہی ہیں اور کنسرن کوارٹرز کو وہ بھیجی جا رہی ہیں. اگر آپ فوری رابطہ کر لیں گے تو امید ہے کہ آپ کی ہینگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ چوکھا ہے, کہ آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا, لیکن آپ کے لیے پھر آسانی ہو جائے گی. احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب کو سن لیا ہے. ایڈوکیٹ صاحب نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ ایسے تمام لوگ جو ملین مارچ میں شامل نہیں تھے اور ایسے لوگ جن کی وابستگی بھی نہیں تھی پھر بھی وہ پکڑے گئے ہیں, وہ احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ان کی رہائی کو ممکن بنایا جائے اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی مسجد رحمت للعالمین کو کھول دیا جائے گا. اس حوالے سے ان قریب بہت بڑی پیش رفت ہونے والی ہے اور آنے والے دن بہت خاص ہونے والے ہیں, کچھ خاص لوگوں کے لیے اور کچھ عام لوگوں کے لیے بھی بہت خاص ہونے والے ہیں. یہ آنے والے وقت میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے خاص لوگ ہیں کہ جن کے لیے خاص وقت آنے والا ہے. اپنے بھائی کاشف کو اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.